اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ تمام بی فار یو فیملی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ تمام احباب حالات حاضرہ سے واقف ہیں اور کچھ لوگ واقف نہیں ہوں گے، تو اس لیے کچھ گروپوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو میں بی فار یو فیملی کے متاثرین سے مخاطب ہوں، جو کہ اپنے آپ کو متاثرین سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ ایسے تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اور یہ میں آپ کو بتانے کے لیے اور یہ وضاحت دینے کے لیے کہ جو کچھ ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر ایڈوائزری کور کمیٹی کے قیام سے لے کر ابھی تک ہوا، اور کہاں کہاں پہ ہمارے درمیان اختلافات آئے، ایڈوائزری کور کمیٹی کا کیا موقف تھا اور کہاں پہ اس کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور کہاں پہ سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں نے اسپیشلی پرمیشن لی ہے اس بات کی۔ ابھی میں نے ہمیشہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ میں نے سید قمر زیدی صاحب اور ایڈوائزری کور کمیٹی کی مشاورت سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، وضاحتیں آتی رہیں گی۔ ہم آپ کو جو ہمارا منشور تھا، جو ہمارا حلف تھا، اس کے مطابق ہم نے آپ کو یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور حالات حاضرہ آپ کے سامنے رکھا کریں گے، لیکن ہر کام کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے یہ وقت نہیں تھا، ہم نے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی کیا۔ ہم حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ہم نے بہت ساری چیزیں برداشت بھی کیں، لیکن اب چونکہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حالات رکھے جائیں، بی فار یو فیملی کے سامنے، متاثرین کے سامنے اسپیشلی یہ حالات رکھے جائیں۔ اور مخالفین تو ہر چیز پہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ایک اقوال زنی ہے کہ برے لوگ جو ہے وہ اچھے کاموں میں بھی برائی ڈھونڈتے ہیں، جس طرح کہ مکھی سارے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے، تو اس طرح جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو برائی تلاش کرنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھائی کے اندر بھی برائی تلاش کرتے ہیں۔ تو بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کا جو قیام ہے وہ کس کے کہنے پہ عمل میں لایا گیا تھا۔ آپ کو میں یہ چیز ایک بنیادی نقطہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا جو رابطہ ہوا تھا، میرا سید قمر زیدی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، میری آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کی ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ سید قمر زیدی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ ہوا۔ قمر شاہ صاحب نے میرے ساتھ یہ اظہار خیال کیا کہ میں ایڈوائزری کور کمیٹی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مشاورت سے یہ کام چلتا رہا۔ اب ایڈوائزری کور کمیٹی کے 2 جو ہیڈ بنے تھے شروع میں، ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی یا نہیں تھی، 2 میں سے کون کس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، یہ میرا یا ایڈوائزری کور کمیٹی کے باقی ممبران کا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ دونوں جو ہمارے سینئر ممبرز تھے ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو لیڈ کس نے کرنا ہے۔ تو پہلے 1 مہینہ 1.5 مہینے تک تو یہ بات چلتی رہی جی کہ دونوں ہمارے لیڈر ہیں، دونوں ہیڈ ہیں، تو لیکن بعد میں کیا ہوا کہ قمر زیدی صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے خالد فاروق بھائی کو یہ آفر کی ہے کہ آپ کمیٹی کی صدارت سنبھال لیں، تو آپ لیڈ کریں کمیٹی کو۔ تو مجھے خالد فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ شاہ صاحب، آپ سینئر بھی ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، آپ بولنا بھی جانتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ آپ کمیٹی کو لیڈ کریں، میں آپ کو فالو کروں گا۔ آپ مرشد پاک ہیں، جیسا کہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جی آپ مرشد پاک ہیں، میں آپ کو ہمیشہ فالو کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے جب کہا تو مجھے یہ انسٹرکشنز دی گئیں، مجھے یہ کہا گیا کہ اب آئندہ کے لیے جو ہے یہ خالد فاروق بھائی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے کمیٹی کو لیڈ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد جو انسٹرکشنز تھی وہ میں نے قمر زیدی صاحب سے ہی لینی تھی۔ اور آپ تمام بھائیوں کو میں یہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے قیام کے عمل سے لے کے اے سی سی پنجاب، اے سی سی کے پی کے، اے سی سی سندھ، اے سی سی بلوچستان، اے سی سی آزاد کشمیر اور جو ہمارے متاثرین کے گروپس تھے، یہ تمام چیزیں کرنے میں خالد فاروق بھائی کی جو پارٹیسپیشن تھی وہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے تمام گروپس جو ہیں وہ بالکل ہمارے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہیں، وہ ہم
بالکل تمام ممبران بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس نے کتنی دلچسپی لی. یہ شاہ صاحب خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مجھے جب یہ انسٹرکشنز دے دی گئیں کہ جی شاہ صاحب نے لیڈ کرنا ہے اور شاہ صاحب جو ہے وہ کمیٹی کے صدر ہوں گے، تو میں نے انسٹرکشنز شاہ صاحب سے لینی تھی. اس کے بعد یہ میں جو کچھ بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. میں نے روز قیامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جواب دوں. میں نے جو بات بھی کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حق اور سچ بات کروں گا. حلف دے رہا ہوں یہ کہ کوئی بات اس میں جھوٹ نہیں ہوگی. مجھے آپ پھانسی پہ لٹکا دیں، میری گردن اڑا دیں، جو بات سچی ہوگی وہ میں کروں گا. اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. مجھے جو انسٹرکشنز دی گئی میں نے اس کے مطابق کام کیا ہے. اب اس میں کیا تھا کہ جی جب یہ جو انسٹرکشنز مجھے شاہ صاحب کی طرف سے آتی تھیں وہی انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے میں کام کرتا گیا. جو ہمارے ایکسٹینشن گروپ آگے بننے تھے وہ بنتے گئے. تو اس پہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی، میں اکثر گروپوں میں آ کے یہ بات کرتا تھا کہ خالد فاروق بھائی آپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، آپ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے. شاہ صاحب آپ بھی سٹیٹمنٹ دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں، یہ سارے ریکارڈ جو ہے گروپ کے اندر موجود ہیں، میری وائسز موجود ہیں جس میں میں نے کہا کہ جی آپ گروپ میں آ کے سٹیٹمنٹ دیا کریں تاکہ پبلک کو بتایا جا سکے. لیکن اس میں جس بندے نے جتنی دلچسپی لینی ہوتی ہے اس کی پارٹیسپیشن اتنی ہی ہوتی ہے، اس کو اتنی اہمیت دی جانی ہے. ایک بندہ ٹائم ہی نہیں دیتا ہے گروپ کو، تو اس کو کیا اس میں پھر بندہ گلہ کرے جی مجھے اہمیت نہیں دی گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بچوں والا سوال ہے. تو جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، ڈیلی ہماری میٹنگ ہوتی تھی 8 سے 9 بجے تک، 8 سے 10 بجے تک ہماری میٹنگ ہوتی تھی 2 گھنٹے کے لیے. تو روزانہ ہم ٹائم دیتے تھے، ہم نے پلان کیا، سارا کچھ اس میں چلتا رہا. تو آخر کار یہ ہوا. اب میں آپ کو کیونکہ میں شارٹ ویڈیو بناؤں گا، میری جو ویڈیوز ہوں گی وہ تقریباً 8-10 منٹ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ نہ ہو، اور یہ ایک سلسلہ چلے گا، تب آپ تک میں حقائق پہنچا سکوں گا. یہ قسط وار چلتا رہے گا، اس کو آپ نے سننا ہے اور بغور سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ معاملات کیا ہیں. ایڈوائزری کور کمیٹی کا شروع سے موقف یہ تھا کہ ہم نے جس کمپنی سے بھی بات کرنی ہے، جس جگہ پہ بھی بات کرنی ہے، خواہ وہ اکوموڈیشن ڈائریکٹلی سیف الرحمان صاحب کریں یا کسی کمپنی سے اکوموڈیشن کروائیں، ہمارا یہ کلیئر موقف تھا ایڈوائزری کور کمیٹی کا کہ ہم نے نیو انویسٹمنٹ پبلک سے نہیں کروانی ہے. یہ موقف لے کر ہم چلے. یہی موقف لے کر 19 فروری کی جو میٹنگ ہوئی ہماری، اس میٹنگ میں بھی ہمارا یہی موقف تھا. ہم نے کہا جی نیو انویسٹمنٹ کے بغیر اکوموڈیشن ہونی چاہیے. ہم نے جو پلان لکھ کر دیا اس میں بھی یہی تھا کہ جی نیو اکوموڈیشن نہیں، نیو جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں چونکہ میٹنگ کا احوال جو ہے وہ میں نیکسٹ جو میرا ہوگا ولاگ اس میں بتاؤں گا. تو ابھی اس کو میں کلوز کرتا ہوں کہ ہمارا جو موقف تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بغیر نیو انویسٹمنٹ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. نیو انویسٹمنٹ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پسے ہوئے لوگ، یہ جو پہلے ہی لٹے ہوئے لوگ ہیں، ان سے دوبارہ انویسٹمنٹ لینا ظلم کے مترادف ہے. ہمارا یہ موقف تھا. لیکن شروع سے ہی جو خالد فاروق صاحب کا جو جھکاؤ تھا وہ کیش ورتھ کی طرف تھا. وہ کیش ورتھ کی طرف جو ہے ان کا جھکاؤ ہمیں نظر آتا تھا. لیکن اب اس میں انہوں نے کئی جگہ پہ اقرار بھی کیا ہے کہ جی ہاں جی میرا اس میں اکاؤنٹ لگ چکا ہے، انہوں نے زبردستی لگا دی ہے راجہ صاحب نے، میں تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن ہمیں اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ خالد فاروق صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ اس کیش ورتھ کی طرف ہے. لیکن ساتھ اس لیے ہم چلتے رہے کہ خالد فاروق صاحب جو ہے وہ ادھر ہمارے ساتھ بھی تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ کیش ورتھ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. کیش ورتھ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے بھائی. کیش ورتھ راجہ صاحب ہمارے لیے قابل احترام تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن ہمارا جو اس میں جو ہمارا موقف ہے، ہم اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا راجہ صاحب کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اب راجہ صاحب کو ہم کوئی گالی تو نہیں دے رہے، راجہ صاحب کو ہم برا بھلا تو نہیں کہہ رہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نیو انویسٹمنٹ اکوموڈیشن ہونی چاہیے اور ہو بھی سکتی ہے. وہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے بھائی، اس کا میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہاں اس کو میں کلوز کرتا ہوں کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ یہ تھا کہ نیو انویسٹمنٹ کے بغیر لوگوں کی اکوموڈیشن ہونی چاہیے اور ان کو ریٹرن ہونا چاہیے جو ان کی کیپٹل اماؤنٹ ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اب باقی بات